متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور مالیاتی لین دین اگلے نوٹس تک کے لیے معطل کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں اعلان کیا کہ یہ فیصلہ علاقائی کشیدگی، امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے والے تناؤ میں اضافے کی وجہ سے کیا گیا۔ واضح ہے کہ چند گھنٹے پہلے متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے الزام عائد کیا تھا کہ ایران نے ملک کی جانب 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن میں سے ایک متحدہ عرب امارات کے سمندری حدود سے باہر گرا اور دوسرا ملک کے پانیوں کے اندر گرا۔ متحدہ عرب امارات میں میزائل خطرے پر عوامی الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ کئی ماہ کے بعد یو اے ای میں میزائل حملے کے خطرے پر عوامی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے اور کھڑکیوں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ عوامی الرٹ کے 15 منٹ کے بعد دوسرا الرٹ پھر جاری کیا گیا۔ دوسرے الرٹ میں صورتحال کو محفوظ قرار دینے کے بعد معمول کی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 15 منٹ میں 2 عوامی الرٹ گزشتہ روز جاری کیے گئے تھے۔ کئی ماہ کے بعد یو اے ای میں میزائل حملے کے خطرے پر عوامی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے امریکی صدر کا یہ دعویٰ تھا کہ پاسداران انقلاب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور جلد ہی مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مفاہمت اور جنگ بندی معاہدے کی تجدید نہ کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر پہلے بھی یہ بات دہرا چکے ہیں کہ امریکہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن اب بھی ایران کی طرف سے جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران سے ہتھیار ڈالنے اور سفید جھنڈا لہرانے کے مطالبے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کا غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنا محض ایک وہم ہے۔ عراقچی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت محاذ سے روکنے کے لیے اس پر عمل درآمد ناکام بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی اور اس کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ عراقچی نے کہا کہ امریکہ اب ایرانی شرائط پر مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پھر فوجی کارروائی کے ذریعے سفارتکاری کی تکمیل کی جائے اور وعدوں کی خلاف ورزی کا رد عمل دیا جائے۔ باقر خلیباف نے کہا کہ آبِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ بحری ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی، تیل پر عائد پابندیاں اٹھائی نہیں جاتی، ایران کے منجمد اثاثے جاری نہیں کیے جاتے اور فوجی آپریشن بند نہیں ہوتے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پر دباؤ بڑھانے سے امریکہ وہ رعایتیں حاصل نہیں کر سکتا جو کبھی اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کا حصہ ہی نہیں تھی۔ باقر خلیباف نے یہ بات امریکی وزیر جنگ کے دوران اور وزیر فائنانس کے بیانات پر رد عمل میں کہی ہے۔ اس دوران ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے کہا کہ وہ دنیا کو خلیج فارس میں امریکی تسلط کے بعد کے عالمی نظام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے پر رد عمل میں محسن رضائی کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آبِ ہرمز کھولنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلیج فارس میں امریکی تسلط کے بعد کا نظام اب ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے متحدہ عرب امارات کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ایران نے ان کے ملک پر میزائل داغے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا یہ رویہ اچھی ہمسائیگی کے اصول کے خلاف ہے۔ اس سے علاقائی ممالک کے درمیان اعتماد بڑھانے اور خطے میں عدم تحفظ کو روکنے کی جاری کوشش متاثر ہوتی ہے۔ وسطی جمہوری افریقہ میں سونے کی کان کے منہدم ہونے سے 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ کئی ابھی بھی ملبے میں پھنسے بتائے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بچاؤ اور راحت کاری کے کام جاری ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاع ہے کہ مسلح حملہ آوروں کی طرف سے بھی ایک حملہ کیا گیا اور اس حملے میں بھی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اس حملے کے پیچھے الشباب کے جنگجوؤں کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کثیر ملکی بحری دفاع اتحاد کے انسٹیٹیوشنل اور فعال ہونے کا خیر مقدم کیا گیا۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں کمرشل بحری جہازوں اور ٹینکرز پر بار بار ایرانی حملوں کی سخت مذمت کی گئی۔ سعودی کابینہ نے کہا کہ یہ حملے بحری سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔